اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ان آیات کے ذریعے ہمیں بھی روکتا ہے کہ وہ جو غیر حربی کافر ہیں ہر وقت ان کے ساتھ لڑائی کرنا اور ہر وقت کوئی ایسا طریقہ اپنانا کہ ان کو تکلیف پہنچائی جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جو حربی ہیں جو آپ سے جنگ کر رہے ہیں ان کی صورت بالکل الگ ہے۔ تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو، نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ یہ بڑا اہم اصول بیان کیا گیا کہ نیکی کے کام، اچھائی کے کام، اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی کے ساتھ بھی تعاون نہ کرو۔ تمہارا اپنا بھائی بھی تم سے کہے تو اس سے تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مر گیا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا۔ ایک ایسا جانور زخمی حالت میں مل گیا، گرا تو پہاڑ سے تھا، زمین پر مل گیا، مرا نہیں ہے، زندہ ہے، اگر اس جانور کو تم نے اللہ کے نام پر ذبح کر لیا اسے کھا سکتے ہو، لیکن ایسا جانور جو مردار تمہیں ملا ہو تو اس کو نہیں کھا سکتے۔ اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، لات کے نام پر، منات کے نام پر، حبل کے نام پر، کسی اور نام پر اللہ کے سوا، ایسی بھی چیز نہیں کھا سکتے۔ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ قسمت کا حال پتہ کرنا، بہت سارے معاشروں کے اندر مختلف طریقے موجود ہیں، اس وقت بھی طریقہ موجود تھا، وہ تیروں کے ذریعے قسمت کا حال نکالتے تھے، تیر ڈالے جاتے تھے، ان سے قسمت کا حال پتہ کیا جاتا تھا۔ اور ایک بڑا اہم واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے 11 بیٹے ان کو عطا فرمائے تو ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ وہ جب بیٹوں کے نام تیروں کی صورت میں ڈالے گئے تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ سب سے چھوٹے، عبد المطلب کے لیے سب سے پسندیدہ۔ اب انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کیا کیا جائے، عبداللہ کو تو میں اللہ کے راستے میں اس طرح قربان کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ کہا گیا کہ اچھا اس کو 10 اونٹوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ڈالو، پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ کہا کہ اب تعداد بڑھا کے 20 اونٹ ڈالو۔ یہ تعداد بڑھتی رہی یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی جگہ 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ یہ حضرت عبداللہ تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے۔ میرے بھائیوں، پانسوں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرنا، لیکن کوئی کہے کہ تیروں کے ذریعے سے نہیں پتہ کر رہے، کسی اور ذریعے سے پتہ کر رہے ہیں، کسی نجومی، کسی دست شناس، کسی اور کے پاس جا کر قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ درست اور مناسب نہیں ہے۔ یہ سب افعال فسق ہیں۔ آج کافروں کو تمہاری دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ بڑی عظیم الشان آیات۔ یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میدان عرفات میں نازل ہوئیں جب آپ آخری خطبہ حج آپ نے مکمل کیا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کی فتح کے بعد جب بیت المقدس پہنچے اور وہاں کے بڑے راہب سے ملاقات ہوئی، وہاں کے بڑے راہب نے کہا کہ تمہارے نبی پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو اگر میرے نبی پر نازل ہوتی تو خدا کی قسم میں تو عید مناتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی آیت؟ اس نے کہا وہ آیت سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس روز ہمارے نبی پر نازل ہوئی تھی ہم بھی اس کے اگلے دن عید منایا کرتے ہیں، 10 ذی الحج کو۔ یہ آیت یوم عرفہ والے دن نازل ہوئی۔ اور ذرا آپ سے یہ بھی کہوں کہ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی کہ جو پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہیں، اللہ کو ایک مانو، رسول کا حکم مانو، آخرت کی تیاری کرو۔ قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی جن کی تکرار قرآن مجید میں موجود، ہم پڑھ رہے ہیں، نماز کا تذکرہ سینکڑوں جگہوں پر آیا ہے، جہاد کا تذکرہ 484 آیات جہاد ہیں، زکوٰۃ صدقات کا تذکرہ بار بار آتا ہے۔ قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی کہ جس جیسی آیت نہ پچھلی کسی اور کتاب میں موجود اور نہ اس جیسی آیت قرآن مجید میں موجود۔ سیدنا جبریل امین کو انسانی تاریخ کے اندر ایک مرتبہ موقع ملا کہ ایسی آیت آسمان سے لے کر زمین پر نازل۔ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب فرما لیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ اس موقع پر کیوں نازل ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری خطبہ حج ارشاد فرما رہے ہیں، آخری خطبہ حج، میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے انسانی تاریخ کی بے شمار تقریریں پڑھی، لیکن خدا کی قسم انسانی تاریخ کے اندر کی جانے والی تقریروں میں سب سے بہترین تقریر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ ہے۔ یہ منشور انسانیت ہے، یہ ہیومن رائٹس چارٹر ہے، اور ایسا ہیومن رائٹس چارٹر جسے آج تک کوئی دوسرا انسان پیش نہیں کر سکا۔ یہ دین تو مکمل تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے انسانوں کو بلاتے تھے، یہ دین مکمل تھا جب آپ طائف گئے تھے، یہ دین مکمل تھا جب آپ مدینے کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، یہ دین مکمل تھا جب آپ بدر میں، احد میں، احزاب میں کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری خطبہ حج اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اس زمین پر اب اس کی بندگی کی جائے گی، لیکن لوگوں شیطان اب بھی تمہیں آرزویں دلا کر تمہیں راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا، اور لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اس کے راستے کا حج کرو، اور لوگوں آج سے سود کی تمام شکلیں ختم کی جاتی ہیں، اور میں سب سے پہلے حضرت عباس بن عبد المطلب کا جو سود لوگوں کو ادا کرنا ہے میں سب سے پہلے معاف کرتا ہوں، میں سود کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، معاشی ظلم، معاشی ناانصافی ختم کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں آج سے جاہلیت کے تمام خون معاف کیے جاتے ہیں، میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے قتل ہونے والے شخص کا خون معاف کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں غلاموں کا حق، لوگوں غلاموں کا حق، غلاموں کا حق ادا کرنے کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ کل تم میں سے کوئی میرے سامنے اس طرح نہ آئے کہ اس نے اپنے غلام کا حق مارا ہو، جو تم خود کھاتے ہو اپنے غلام کو کھلاؤ، جو تم خود پہنتے ہو اپنے غلام کو پہناؤ۔ اس معاشرے میں کیا بات کہی جا رہی تھی؟ عرب کا معاشرہ، تاریخ عرب کی کتابوں میں موجود ہے، کسی بڑے آدمی کے پاس کوئی مہمان آتا، کھانا کھلاتا، پانی پلاتا، مشروبات پلاتا، شراب پلاتا، جب مہمان شراب کے نشے میں دھت ہوتا اس کے ہاتھ میں تیر کمان دے دیتا، غلام کو سامنے کھڑا کر دیتا، اس کے سر پہ سیب رکھ دیتا۔ یہ جو شراب کے نشے میں ہوتا جب تیر چلاتا، کبھی غلام کی آنکھ میں لگتا، کبھی اس کے ہاتھ میں لگتا، آنکھ میں لگتا آنکھ ضائع ہو جاتی، ہاتھ میں لگتا ہاتھ بیکار ہو جاتا، سینے میں لگتا غلام مر جاتا۔ اس معاشرے کے اندر کوئی نظام نہیں تھا کہ کوئی پوچھ سکے کہ تو نے اپنے غلام کو کیسے مار دیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں غلاموں کا حق، جو تم خود کھاتے ہو اپنے غلام کو کھلاؤ۔ اور تاریخ میں تو یہ بات موجود ہے
کہ جب مسلمان بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے، بیت المقدس والے قلعہ بند ہو گئے، کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر ہمارے پاس آئے، شہر کی چابی تمہارے حوالے کر دیں گے بغیر لڑے۔ مسلمان سپہ سالار نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف چلے، ایک غلام ساتھ تھا۔ پہلے خلیفہ اونٹ پر بیٹھتا تھا، غلام رسی پکڑ کر چلتا تھا، پھر غلام اونٹ پر بیٹھتا تھا، خلیفہ رسی پکڑ کر چلتا تھا۔ بیت المقدس کے قریب پہنچے، صحرا میں نقطہ نمودار ہوا، مسلمانوں کے لشکر میں شور مچا، امیر المومنین آ گئے، قلعے کے دروازے کھلے، طاقتور گھوڑے، چابک دست سوار دوڑتے ہوئے اس جگہ جا پہنچے۔ وہ جو اونٹ پر بیٹھا تھا اس کا استقبال کیا، کہنے لگے کہ امیر المومنین آپ ہماری دعوت پر تشریف لائیں، ہم آپ کا استقبال کرتے۔ وہ جو اونٹ پر بیٹھا تھا ہنسنے لگا، کہنے لگا بے وقوفو، امیر المومنین میں نہیں ہوں، امیر المومنین وہ ہے جو میرے اونٹ کی رسی پکڑ کر چل رہا، میں تو اس کا ادنا غلام ہوں۔ یہ تبدیلی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برپا کی، اور آپ نے کہا لوگوں عورتوں کا حق، لوگوں عورتوں کا حق، عورتوں کا حق ادا کرنے کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو جس نے ان عورتوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو میری بات کو سنے اس پر لازم ہے کہ اس بات کو آگے پہنچائے۔ اور آپ نے کہا کہ ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یوم عرفہ، جس طرح مکہ معظمہ، جس طرح ذی الحج کا مہینہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کی بلندی بیان کر رہا ہے، برتری بیان کر رہا ہے، کمزوروں کے حقوق کی بات کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنے نبی کے اس خطاب کی تحسین فرمائی۔ اے نبی، جس طرح تم نے دین کو بیان کیا ہے، خدا کی قسم یہ دین کا اتمام و کمال، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، یہ دین نعمت ہے، آج تم نے بھلا دیا ہے، اس راستے کو چھوڑا ہے، تباہی کا شکار ہو رہے ہو، بربادی کا شکار ہو رہے ہو۔ دین اللہ کی نعمت، وردیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب فرما لیا۔ انتخاب ہم بھی کیا کرتے ہیں، انتخاب اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے۔ اپنے لیے کپڑے منتخب کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارا انتخاب ٹھیک نہیں تھا، ہمارے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ اپنے لیے جوتے منتخب کرتے ہیں، ایک ہی دن پہنتے ہیں، پیر کے اوپر بڑے بڑے آبلے پڑ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ ہمارا انتخاب ٹھیک نہیں تھا، پیر تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ اپنے لیے لیڈرز منتخب کرتے ہیں، ہماری حالت نہیں سنورتی اور بری ہو جاتی ہے، کہتے ہیں یار ہمارا انتخاب ٹھیک نہیں تھا۔ بندوں کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ روز آخرت تک اب اگر جنت ملے گی تو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنی۔ میرے دوستو، یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سنائی۔ ہر ایک کی معرفت الگ، ہر ایک کا ایمان الگ، سب لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے تھے، مبارکبادیں دیتے تھے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، کوئی ان کے پاس جا پہنچا، ان سے پوچھا ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے دین کی نصرت فرمائی ہے، کہہ دیا ہے کہ دین مکمل بھی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسی دین کو تمہارے لیے منتخب فرما لیا، ابو بکر تم رو رہے ہو؟ یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے بھی خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرمایا، آسمان سے نصرت فرمائی، لیکن اس وقت جو کہا گیا کہ دین مکمل ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دین کے اتمام اور کمال کے لیے بھیجا تھا۔ آسمان کا اعلان آیا ہے تو مجھے یہ ڈر پیدا ہوا ہے کہ یار سے جدائی کا وقت قریب آ گیا، بس میری آنکھیں کہ بہہ پڑتی ہیں، میں جذبات ہیں جو ساتھ نہیں دیتے،
عجب بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج سے واپس آئے اس کے چند ہی مہینوں کے اندر دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن یہ آیات مبارکہ بڑی عظیم الشان آیات مبارکہ، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا، لہٰذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا کیا حلال کیا گیا ہے، تو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جو لوگ شکار کرتے ہیں کبھی کتے سدھا لیتے ہیں، کبھی باز سدھا لیتے ہیں، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو۔ ایسے جانور کہ جو خود نہیں کھاتے بلکہ شکار کو دبوچ لیتے ہیں، اور بعض شکار ختم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا نام لے کر اگر تم نے اس کو چھوڑا ہے تو وہ جانور تم کھا سکتے ہو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اہل کتاب کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، ان کا ذبیحہ بھی حلال اگر انہوں نے اللہ کا نام لے کر کیا، اور اگر اللہ کا نام لے کر کرنے کے بجائے انہوں نے بھی کسی اور کا نام لے دیا ہے تو اللہ کے نام پر اگر نہیں ہے تو وہ کھانا حلال نہیں ہے۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی ہے، لیکن ذرا یاد رکھیے گا کہ ایک جگہ اس کے اوپر بڑی بحث بھی موجود ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ کچھ لوگ اس سے یہ راستہ بھی نکالنے لگے ہیں کہ اہل کتاب مردوں سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت واضح طور پر کہا گیا، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ لیکن اہل کتاب عورتوں کے علاوہ کسی اور مشرک سے اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو۔ اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو۔ وضو، اللہ تعالیٰ نے اس کے فرائض کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے، منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ یہ وضو کے فرائض ہیں 4 جن کا تذکرہ کیا گیا۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، تیمم، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے۔ طہارت، پاکی اسلام کے اندر مطلوب ہے، اس لیے یہ بات کہی گئی کہ صفائی نصف ایمان۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم مسلمان ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اپنے گھر کا کوڑا نکال کر گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں، پوری سوسائٹی کو گندا کر رہے ہوتے ہیں۔ صفائی ستھرائی کا جو نظام اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، طہارت کا، پاکیزگی کا، اس کو سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر نظر آنا چاہیے۔ اگر کہیں گندگی پڑی ہے اس کو ٹھیک طریقے سے ضائع کرنے کا، ویسٹ کا ایک اچھا نظام ہونا چاہیے۔ نہ تو ہمارے یہاں ریاستی سطح پر وہ موجود ہے، اور نہ انڈیویجولی، انفرادی طور پر بھی ہم عجیب چیز کرتے ہیں کہ اپنے گھر کا کوڑا نکال کر گلی میں ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ خوب پھیلتا رہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ صفائی کو بڑا پسند کرتا ہے،
مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ ابھی سورہ نساء میں ہم یہی تذکرہ پڑھ رہے تھے، یہاں پر دوبارہ کہا گیا، بار بار کہا جا رہا ہے، عدل پر قائم رہو، انصاف پر قائم رہو، نہ خود ظالم بنو نہ ظالم کی مدد کرو۔ اور ایک حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیا مدد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو، اس کے راستے کی رکاوٹ بن جاؤ۔ آج معاشرے کے اندر ظالم کی مدد ایک دوسرے انداز میں ہوتی ہے کہ اس کے راستے کو کھول دیا جائے تاکہ جو معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی وہ پھیلا رہا ہے وہ آگے بھی پھیلاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، کسی گروہ سے دشمنی میں اتنے آگے نہ بڑھ جاؤ کہ انصاف کسی اور طرف رکھ دو۔ عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ یہ ایک جنگ کا واقعہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ سنا کہ مسلمانوں نے نماز ظہر ادا کی تو یہ سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اپنے ہتھیار رکھ دیے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نماز عصر کا وقت آنے والا ہے، اس وقت ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ لیکن مسلمانوں نے عصر کی نماز میں صلاۃ الخوف ادا کی۔ کچھ لوگ ہتھیار لے کر تیار رہے، کچھ لوگوں نے نماز پڑھی، جو نماز پڑھ رہے تھے ان کے ہاتھوں میں بھی ہتھیار تھے۔ اس کے بعد کچھ لوگ پیچھے آ گئے اور کچھ لوگ آگے بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب بھی ڈال دیا اور اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی، زکوٰۃ دی، رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی، اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے۔ یہاں پر ذرا دیکھیے اللہ رب العالمین کیسا عظیم الشان تذکرہ کر رہا ہے، اللہ کو قرض دینا۔ بندے کو جتنی نعمتیں ملتی ہیں، وہ جسم ہو، وہ جان ہو، وہ مال ہو، وہ دولت ہو، وہ بینائی ہو، وہ سماعت ہو، وہ گھر ہو، وہ گاڑی ہو، جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین بندے سے بار بار پوچھتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہو۔ ذرا اس بات کو سمجھیے کہ یہ جو دنیا کے اندر انسانیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا، میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا پروردگار تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے، تو مالک ہے، رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اسے کھانا کھلاتا، مجھے وہاں موجود پاتا۔ ایک دوسرا بندے سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میرے بندے میں برہنہ تھا، تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے۔ بندہ کہے گا پروردگار تو نور ہے، تجھے کپڑوں کی کیا ضرورت۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فلاں بندہ برہنہ تھا، تو اسے کپڑے پہناتا، مجھے وہاں پر موجود پاتا۔ تیسرے بندے سے اللہ کہے گا کہ میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا پروردگار بیماری تو انسانوں کے لیے، تو مالک ہے،
اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کرتا، مجھے وہاں موجود پاتا۔ انسانوں کے اوپر نیکی اللہ رب العالمین سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرض کہہ رہا ہے، قرض ہمیشہ واپس کیا جاتا ہے۔ مالک کو اگر قرض دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر لوٹا دیا کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی، در حقیقت اس نے سواء السبیل، سیدھا راستہ گم کر دیا۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا، بنی اسرائیل، اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں، لہٰذا انہیں معاف کرو، ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا، بھلا دیا۔ آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت کی روشنی، نور مبین، اور ایک ایسی حقنما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے۔ قرآن مجید اندھیروں سے نکالتا ہے، اجالوں کا سفر کرواتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم خود ہی خدا ہے۔ اے محمد، ان سے کہو اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے۔ اللہ تو زمین اور آسمان کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں، اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت تک بند تھا۔ اس مدت کو فترۃ الوحی کہتے ہیں، وہ زمانہ کہ جس زمانے میں وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا، اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، شام اور فلسطین کی سرزمین۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا کہ اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں،
قوم عمالقہ وہاں پر موجود تھی، بڑے لمبے چوڑے ڈیل ڈول والے لوگ تھے۔ بنی اسرائیل نے جب انہیں دیکھا تو دیکھ کر ڈر گئے، یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ تم فاتح رہو گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں، ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان ڈرنے والوں میں سے دو اشخاص ایسے تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ یہ روایات میں آتا ہے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت کالب علیہ السلام، دو اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ان ڈرنے والوں میں سے دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ کافروں سے ڈر نہ جانا، اللہ کے بھروسے پر ان کا مقابلہ کرنا۔ لیکن انہوں نے پھر بھی یہی کہا، اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاد سے جان چرانے والے، زندگی سے محبت کرنے والے، مال اور دولت کی ہوس میں گم ہو جانے والے بنی اسرائیل راہ راست کھو بیٹھے۔ اس پر موسیٰ نے کہا، اے میرے رب میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، پس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے۔ یہ بنی اسرائیل 40 سال تک بھٹکتے رہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاست سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی، حابیل اور قابیل، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اور ان کے یہاں ہوتا یہ تھا کہ ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی پیدائش صبح کے وقت ہوتی تھی، اور ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی پیدائش شام کے وقت ہوتی تھی۔ یہ جو لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، ان دونوں کے درمیان نکاح نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن وہ جو صبح والے ان کا نکاح شام والوں کے ساتھ ہو سکتا تھا، شام والوں کا نکاح صبح والوں کے ساتھ ہو سکتا تھا۔ قابیل، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی۔ قابیل کی یہ خواہش ہوئی کہ وہ اپنی بہن سے شادی کر لے۔ حابیل نے اس کو سمجھایا کہ بھئی دیکھو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اگر نکاح ہو سکتا ہے تو تیری بہن سے میرا ہو سکتا ہے، میری بہن سے تیرا ہو سکتا ہے۔ قابیل اور حابیل کے درمیان اس چیز پر مباحثہ ہو گیا۔ دونوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ قربانی پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا موقف ٹھیک ہوگا۔ ان دونوں نے قربانی اپنی اپنی پیش کی۔ حابیل نے ایک دمبا ذبح کیا، قابیل نے کچھ زرعی اجناس رکھ دیں۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ آسمان کی ایک آگ آتی تھی، وہ جس چیز کو چاٹ جاتی تھی، کھا جاتی تھی، لے جاتی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ وہ قربانی قبول ہو گئی۔ حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ بات واضح ہو گئی کہ تمہارا موقف ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اس نے اس موقع پر کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے حابیل کو دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے۔ اس نے کہا دیکھو میرا موقف سیدنا آدم علیہ السلام کے سکھائے گئے طریقے پر ہے، نبی کے طریقے پر ہے، متقیوں کا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میری نظر قبول کر لی، اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ اور اس نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہ حابیل کا تو موقف تھا، لیکن یاد رکھیے اگر کسی مسلمان کے اوپر کوئی قاتل حملہ آور ہوتا ہے تو اپنی جان کا تحفظ کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں وہ چونکہ حابیل نے کہا تھا تو میرے لیے بھی یہی حکم ہے، نہیں۔ اگر کسی کو جان کی دھمکی دی جاتی ہے، جان کی حفاظت کا انتظام کرنا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمام مسلمانوں پر فرض ہے، لازم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے، ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا۔
قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب جب اس نے قتل کر دیا، یہ پریشان ہوا کہ یہ میرے بھائی کی لاش، میں اس کو کہاں ٹھکانے لگاؤں؟ اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ اس کوے کے پاس ایک مردہ کوا موجود تھا، اس نے جو چھوٹا سا گڑھا کھودا تھا اس میں مردہ کوے کو ڈالا، اوپر مٹی ڈال دی۔ اس کو دیکھ کر قابیل نے کہا کہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا ہو، وہ جو عدالت ہے وہ تو قتل کا حکم جاری کر سکتی ہے، دوران جنگ تو کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن معصوم انسانوں کا خون بہانا، قرآن مجید کہہ رہا ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ انسانی جان محترم ہے، انسانی جان مکرم ہے، انسانی جان سے مت کھیلنا، انسانوں کو مت قتل کرنا، یہ اللہ کی صریحاً نافرمانی کرو۔ ایک طرف کہا گیا جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں۔ یعنی وہ لوگ کہ جو لوٹ مار کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، اگر قتل کیا ہے تو ان کو قتل کر دیا جائے، اگر جان بھی لی ہے اور مال بھی چھین لیا ہے تو سولی پر چڑھایا جائے، اور اگر صرف مال چھینا ہے تو پھر شریعت کا حکم ہے دایاں ہاتھ اور بایاں پیر کاٹ دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ جو لوگ اسی روش پر ہوں، بار بار لوٹ مار کرتے ہیں، انہیں بستیوں سے نکال دیا جائے۔ یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن ڈاکو، چور، اللہ رب العالمین ان کی سزا یہاں بیان فرما رہا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی۔ یہ زمین کی دولت انسان بچا کر رکھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، جہنم سے بچنے کے لیے یہ دولت کافی نہ ہوگی، انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ اور چور خواہ مرد ہو یا عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدود قائم فرما رہا ہے، وہ سزائیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہے، وہ حدود ہیں۔ اور یہ حدود اللہ، یہ عدل قائم کرنے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے؟ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اے پیغمبر، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سنگن لیتے پھرتے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو،
جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم پر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ دوستو، یہودیوں کا ایک طریقہ تھا کہ جو مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، ان کا ایک تاثر یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت آسان، اس لیے کبھی تو اپنے فیصلے خود کیا کرتے تھے، کبھی فیصلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آتے تھے۔ یہاں پر یہودیوں کے دو قبیلے موجود تھے، ایک قبیلہ تھا بنو نذیر اور دوسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ بنو قریظہ غریب قبیلہ تھا، بنو نذیر امیر قبیلہ تھا۔ انہوں نے ایک عجیب سا قانون بنا رکھا تھا کہ اگر بنو نذیر کا آدمی بنو قریظہ کے آدمی کو قتل کر دے تو پھر خون بہا دیا جاتا تھا، مال دیا جاتا تھا، اور اگر بنو قریظہ کا آدمی اگر بنو نذیر کا آدمی بنو قریظہ کو قتل کر دے، یعنی امیر قبیلہ غریب کو قتل کر دے تو وہاں تو مال دیا جاتا تھا، اور غریب قبیلہ امیر کو قتل کر دے تو وہاں پر کسی قاتل کو سزا دی جاتی تھی، اس کی جان لی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے یہاں یہ معاملہ ہوا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس لیے آئے تاکہ پتہ کریں کہ آپ کا کیا طریقہ ہے۔ آپ نے بتایا کہ جان کے بدلے جان، وہ جو امیر ہو یا غریب ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح ایک دوسرا موقع آیا جب ان کے یہاں ایک بڑے خاندان کی عورت اور مرد زناکاری کے اندر مبتلا ہو گئے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس لیے آئے اور آپس میں گفتگو کر لی کہ اگر سنسار کریں گے تو ہم یہاں سے چلے آئیں گے، اور اگر کوئی دوسری سزا دیں گے تو قبول کر لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی ہمارے یہاں تو اس کی سزا سنسار کرنا ہے، تم بتاؤ تمہارے یہاں کیا سزا ہے؟ یہودیوں نے ادھر ادھر کی بات کی۔ ان کا ایک بڑا عالم موجود تھا، آپ کے پاس عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ نے کہا نہیں، تمہیں اللہ کی قسم ہے تم بتاؤ کہ توریت کے اندر کیا لکھا ہوا۔ اس بڑے عالم نے کہا توریت کے اندر تو یہی لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اس گناہ کے اندر ملوث ہو تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہوگا تو اس کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ لیکن ہمارے یہاں صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی امیر آدمی یہ گناہ کر دیتا ہے تو اسے تو ہم 100 کوڑے اور جرمانہ کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی غریب پکڑ لیا جائے تو اس کے اوپر سنساری کی سزا لگا دیتے ہیں۔ پھر اس نے کہا ہم نے اس سے بچنے کے لیے بالآخر یہ کیا کہ سنساری کی سزا موقوف کر دی۔ شاید ایسا ہی رویہ ہم بھی اختیار کر رہے ہیں۔ وہ حدود جو پاکستان کے قانون میں موجود تھیں جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں ختم کر دی گئی۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے، چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو۔ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اس کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کا معاملات کا فیصلہ کرتے تھے۔ اسی طرح ربانی اور احبار بھی اس پر فیصلے کا مدار کرتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ 3 جگہوں پر کہا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں۔ توریت میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہیں۔
پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، توریت میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی توریت میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے احکام کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انفرادی دائروں میں بھی اور اجتماعی دائروں میں وہ نظام عطا فرمائے جسے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب فرمایا، اس کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین تمام بھائیوں اور بہنوں کو رمضان المبارک کی تمام نعمتیں عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، ہماری کوتاہیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین کے دلوں میں جتنی تمنائیں، دعائیں ہیں پروردگار ساری قبول فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضے غیب سے ادا فرما۔ یا اللہ اس ملک میں ہم سب کو قرآن مجید کے نظام کا سایہ عطا فرما، اور اے اللہ اس کے لیے ہم کو استعمال فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما، آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے در کی حاضری ہم سب کو نصیب فرما، روز آخرت آپ کی شفاعت عطا فرما۔ اے اللہ حوض کوثر پہ آپ کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔